مفتی صاحب یہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ مذہبی لوگوں سے بڑے اس طرح سوال کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کہ پرانی باتیں لا کر کے جی اس طرح تو آپ کبھی لاؤڈ سپیکر کے خلاف تھے، آپ تو تصویروں کے خلاف تھے، آپ تو ٹی وی کے خلاف تھے، آج دیکھا اب وہی علماء جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، وہی سب یہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں یہ آنے والے دور میں یہ سارا ہوگا، آپ کو نہیں جس طرح ویسٹرن معاشرہ کے سب اکٹھے بیٹھے ہیں جو بھی ہو رہا ہے اس طرح کریں، یہ اب ایکسیپٹ کرنا چاہیے تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ پرانی تو اسلام کہاں کن کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے، جس طرح مفتی عابد مبارک صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ قیامت تک ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اسامہ بھائی۔ اسلام میں جدت پسندی، تھوڑا سا اس مضمون کو سمجھنا ہوگا کہ جدت پسندی سے ہماری کیا مراد ہے۔ کیا ہم اسلام کو نیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اسلام تو اس کے تو وہی اصول، وہی مبادیات، وہی اساسیات، وہ قیامت تک وہی رہیں گے۔ البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ خرابیاں بھی آ سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو ایسے علماء، ایسے فضلاء آتے ہیں کہ جو اس گرد کو اس عمارت سے ہٹاتے ہیں اور اسلام جو 1400 سال پہلے جن بنیادوں پر تھا اس کو سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ جی تو ایک تو جدت یہ ہو سکتی ہے، تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں کہ دین کو نیا کیا جائے۔ ہاں، جو آپ نے سوال کیا کہ بھائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیا ہمارے اسلام کے دامن میں یہ گنجائش ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کو اپنے اندر سمو سکے جی، اور اس کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے سکے اور کہے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، دیکھیے اگر میں قرآن کی 20 آیات ہیں، میں صرف ایک ہی آیت اگر پڑھوں نا، اس میں تقریباً سائنس کی ساری شاخیں جمع ہو جائیں گی جو آج سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، لے لیجئے آسمان و زمین کی پیدائش، اس کے اندر آسٹرونومی کو آپ شامل کر لیں، اس کے اندر جیوگرافی کو آپ شامل کر لیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک اللاتی فی البحر، اور سمندروں میں جو تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اس کے بعد جی جو ہے وہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے، والفلک اللاتی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہوائیں چلتی ہیں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء، پھر فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، کہ اس کے زمین کے اندر جو جانور وغیرہ پھیلا دیے گئے، آج سمندروں کی تہوں میں بھی جاتے ہیں، اسی کو ہم سائنس کہتے ہیں نا، مشاہدات، تجربات۔ تو ایک آیت کے اندر سائنس کی ساری شاخیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اصل میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بھائی انسان کی تخلیق کا مقصد اس لیے ہوا ہے کہ وہ صرف نماز پڑھے، عبادت کرے، اچھا عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت تو حکم الہی کا نام ہے۔ بھائی جہاں جہاں حکم الہی ہوگا وہ ساری عبادات ہوں گی۔ تو کیا حکم الہی نماز روزہ تک محدود ہو گیا؟ نہیں، قرآن پڑھیں آپ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ زمین میں تلاش کرو، حکم الہی ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ غور و فکر کریں گے یہ حکم الہی ہے، یہ عبادت ہے۔ صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ اقدس میں اس کی ایک بڑی شاندار مثال، اس زمانے کے اندر جدت نہیں تھی، یعنی ترقی نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب جنگوں کا دور تھا، فرمایا جو سب سے پیار کرے گا، جو میرا نائب، جو جنگی بحری بیڑے بنا کر جہاد کرے گا، اس کو جنت کی خوشخبری دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ، ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، تو قرآن خود کہتا ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی بڑھاؤ، اپنی دفاعی پوزیشن بڑھاؤ، یعنی اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے، مجھے ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے جو آپ انسانیت کے نفع کے لیے ہوں، جس سے انسانوں کو فائدہ مل سکے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر،
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول